بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ جو اس کے پاس چیزیں ہیں وہ ان چیزوں سے خوش ہے. دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، فیوریٹ چیزیں ہوتی ہیں، محبوب ترین چیزیں ہوتی ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے. ہر ایک کی پسندیدہ کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں. چنانچہ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس صحابہ کرام ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. آپ کے بیان کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کو بیان کیا. ان کے بیان کرنے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بتایا کہ میری بھی 3 محبوب ترین چیزیں ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور انہوں نے بھی اللہ کی 3 محبوب چیزوں کو بیان کیا کہ اللہ بھی 3 پسندیدہ چیزوں کا اظہار فرما رہے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اپنی 3 محبوب چیزوں کو بیان کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی محبوب ترین چیزیں ہیں. آج ہم اپنے معاشرے میں، سماج میں، اپنے لوگوں میں دیکھیں تو ہم میں سے بھی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیزیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا معیار کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری طبیعت کیسی ہے، ہمارا نفس کیسا ہے. ہم اپنے اعتبار سے کوئی کھانے کی چیزوں کو بتائے گا، کوئی پینے کی چیزوں کو بتائے گا، کوئی پہننے کی چیزوں کو بتائے گا. لیکن قربان جائیے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ میری محبوب ترین چیزیں کیا ہیں. اسی طرح خلفائے راشدین اپنی محبوب ترین چیزوں کو بیان کر رہے ہیں. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیزیں ہیں. کوئی کھلاڑیوں کو پسند کرتا ہے، کوئی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو پسند کرتا ہے. گزشتہ جمعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین چیزوں کا بیان کیا جا چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی پہلی پسند کو بیان کیا جا چکا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا اس مجلس میں: حبب الی من الدنیا ثلاث، کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ میری سب سے بڑی چاہت، میری سب سے بڑی خواہش، میری سب سے محبوب ترین چیز یہ ہے کہ میں چہرے اقدس کی زیارت کرتا رہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چہرے کو دیکھتا رہوں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی چاہت، پہلی خواہش، پہلی پسند، پہلی محبوب چیز کو بیان کیا. دوسری چیز
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ میری جو دوسری چیز سب سے پسندیدہ چیز ہے، محبوب ترین چیز ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہم میں سے اکثر بلکہ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، مکہ المکرمہ کے بہت بڑے بزنس مین تھے، تاجر تھے، بڑا کاروبار تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بہت اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ لیکن پسند کیا تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کہ اللہ کے راستے میں جیسے اللہ نے جو مال دیا ہے، جو دولت دی ہے، وہ اللہ ہی کے نام پہ، اللہ ہی کے راستے میں، اللہ ہی کے بندوں پر اللہ کی دی ہوئی مال و دولت کو خرچ کرتے رہنا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا محبوب اور اہم کام تھا، اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کرنے کی گواہی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین کرام نے قرآن کی اس آیت کے تحت جو مطلب بیان کیا ہے وہ یہی بیان کیا کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دے ہوئے مال و دولت کو خرچ کرنے کا جو واقعہ تذکرہ ہے قرآن میں، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ہے۔ یہ مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن گواہی دے رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کرنے کا۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑاتے ہوئے رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس حالت کو تو دعا کے بعد پوچھا ابو بکر اس قدر گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے تم اللہ سے کیا مانگ رہے تھے؟ قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جو میرا یہ مال ہے، جو میری یہ دولت ہے، اللہ تبارک و تعالی محبوب نبی آپ کے دل میں اس بات کو ڈال دیں کہ میرا مال، میری دولت آپ اپنا مال سمجھنے لگے، اور اپنا مال سمجھ کر کے محبوب نبی آپ جہاں چاہیں بغیر ہم سے لیے، بغیر ہم سے مانگے، بغیر ہم سے پوچھے، بغیر ہم سے اجازت کی لیے آپ جہاں چاہیں، آپ کی جہاں مرضی ہو خرچ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں۔ بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ وہ اس لیے دعا مانگ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی میرا مال میری مرضی کے بغیر جہاں چاہیں اپنا مال سمجھ کر کے خرچ کریں، اس لیے کہ دینے والا عام طور سے بڑا مانا جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے، اور لینے والا چھوٹا مانا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو دے رہا ہے تو دے رہا ہے وہ بڑا مانا جاتا ہے، اور کوئی لے رہا ہے کسی کا مال، کسی کا پیسہ، تو وہ چھوٹا مانا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گوارا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے محبوب نبی کو دوں تو میں بڑا مانا جاؤں، یا میرے تعلق سے کوئی کسی طرح کا بڑاپن آ جائے، اور حضور کو میں پیسہ دوں، حضور کو اپنا مال دوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال لگایا، اتنا دین کے راستے میں، اور اس قدر خرچ کیا، جہاں جیسی ضرورت پیش آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال حاضر ہے، کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔
غزوہ تبوک کے موقع پر جب اعلان ہوا کہ چندہ ہوگا، صحابہ کرام کی جماعت جہاد کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، مہازارائی کے لیے نکل رہی ہے، اس کے لیے جس کے پاس جو کچھ ہو وہ لے کر کے آئے اور یہاں جمع کرے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں سے لا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہے کہ وہ اپنے گھر میں آدھا آدھا سب چیز میں آدھا آدھا کیے اور آدھا سامان گھر کا اٹھا لائے، آدھا چھوڑ آئے، آدھا سامان اٹھا لائے اور حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمان ہونے لگا کہ آج ہماری یہ جو دولت اور ہمارا جو سامان مال جو آیا ہے، آدھا گھر سے لے کر کے اس مقدار میں لایا ہوں، آج ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا، آج تو محبوب نبی خوش ہو جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرچ کرنے پر کہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر کا سامان لا رہے ہیں وہ سب کچھ اٹھا کر کے لے آ رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے گھر میں کچھ چھوڑا بھی، کچھ بچا بھی ہے گھر میں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف خدا اور رسول کا نام وہاں چھوڑ کر کے آیا ہوں، سب کچھ اٹھا لایا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا، یہ تو حضرت ابو بکر کچھ بھی نہیں گھر میں چھوڑے، سب اٹھا لائے، ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے مسجد نبوی بنی، 2 یتیم بچوں کی زمین۔ اعلان ہوا نبی کی طرف سے کہ کوئی ہے جو اس کار خیر میں حصہ لے لے، اس عظیم الشان کام میں اپنا دولت اپنا مال لگا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا دی، کھڑے ہو گئے کہ اے محبوب نبی میرا مال حاضر ہے۔ پیسے لائے، یتیم بچوں کی جو زمین تھی ان کو پیسے دے کر کے وہ زمین حاصل کر لیے۔ اسی زمین پہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ ذرا ہم سوچیں کہ مسجد نبوی کی اہمیت اور عظمت کیا ہے۔ یہ کس کے پیسے سے مسجد نبوی بنی ہے؟ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس مسجد نبوی میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، سجدے کرتے رہیں گے، اللہ کا نام لیتے رہیں گے، تب تک مسجد کے بنانے والے، مسجد کی تعمیر کرنے والے، مسجد کی تعمیر میں پیسے لگانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی مسجد نبوی میں ایک حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کا مطلب جنتی حصہ، جنتی ٹکڑا، جنتی باغ۔ اسی حصے میں حجرہ عائشہ بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قبر بھی ہے، جس قبر کے بارے میں سب کا، سارے لوگوں کا اتفاق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے اور جو حضور کے جسم سے جو زمین مس ہے، جو ٹچ ہے زمین، وہ زمین عرش سے بھی زیادہ افضل ہے۔ خدا کا عرش اس سے بھی زیادہ افضل وہ زمین ہے کہ جس زمین پہ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں آرام فرما ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خریدی ہوئی زمین، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی زمین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے، مال سے کتنے غلام آزاد ہوئے۔ غلامی کا دور تھا، انسان غلام بنا لیے جاتے تھے، کچھ پیسے دے کر کے پھر ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کرانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کتنے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے، دولت سے، مال سے فائدہ اٹھائے۔ آج ہم بھی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے،
لیکن کبھی کہیں ضرورت پیش آ جاتی ہے، کوئی ضرورت مند ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے محلے میں ہو، بے پناہ ضرورت مند ہو، اس کی اتنی ضرورت ہو اس کو پیسے کی، لیکن وہ موڑ لیتے ہیں۔ اس قدر دولت اور مال کی محبت ہمارے اندر بیٹھ گئی ہے، رچ گئی ہے کہ ہم پیسہ نہ نکالنا پڑے، پیسہ نہ دینا پڑے کہیں۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ خدا جب چاہے لے بھی سکتا ہے، غریب کر سکتا ہے، محتاج بنا سکتا ہے۔ آج اللہ نے دیا ہوا ہے تو اللہ کا شکریہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ہمیں اللہ کے نام پہ خرچ کر دینا چاہیے۔ زیادہ دور کی کیا بات، ہماری اس مسجد ہی میں بہت سی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ضرورتیں ایسی لاحق ہیں۔ وضو خانے کی تعمیر ہو، یا انورٹر میں ایک ہی بیٹری ہے، ایک صاحب نے اعلان ہوا تو ایک بیٹری آ گئی، ایک بیٹرا نہیں آ پا رہا، 2 بیٹری سے سب پورے پنکھے وغیرہ آسانی سے چل جائیں گے، لیکن اعلان کئی جمعے پہلے سے ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ محبت اس قدر بھری ہوئی ہے پیسوں کی، دولت کی، کہ ہوتے ہوئے بھی، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہوتے ہوئے بھی ہم نہیں حصہ لے پا رہے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہم اکیلے پوری مسجد کی اپنے ذمے لے لیں، جس قدر حصہ لے سکتے ہیں اس قدر تو حصہ لے لیں۔ 1 روپے سے حصہ، 10 روپے سے حصہ، 5 روپے غلہ کبھی گھمایا جائے گا، کتنے لوگ جو ہے اس میں ڈالیں گے، کتنے لوگ نہیں ڈالیں گے۔ اگر سارے لوگ صرف 5 روپے، 10 روپیہ ڈال دیں اگر، تو کئی ہزار روپیہ ہو جائے گا، آ جائے گا اس۔ لیکن دیکھ لیجئے ابھی جمعے کے بعد اس غلق میں کتنے پیسے آتے ہیں، 500-600 روپے کل آتے ہیں۔ یہی ہر جمعے کا حساب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت، اپنا مال کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میری یہ دوسری پسند ہے، میری محبوب ترین چیز ہے، میری دوسری سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے نام پہ، اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کرتا رہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تیسری چاہت کو بیان کیا، تیسری محبوب ترین چیز کو بیان کیا۔ تیسری چیز یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ میں اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زوجیت کے لیے میری بیٹی کو پسند فرما لیں۔ یہ تیسری چاہت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ہوئی، اور ایسے پوری ہوئی کہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح خواب میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں عرش پہ اللہ نے نکاح کیا، اور اس کی خوشخبری بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے دیے کہ عنقریب آپ کا نکاح حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے ہوگا۔ یعنی عائشہ کا نکاح عرش پہ ہوا، خواب ہی میں ہوا، لیکن خواب کے تعلق سے جان لیجئے کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے 100% سچا خواب ہوتا ہے انبیاء کرام کا، چہ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ اور پھر حضرت عائشہ کا نکاح حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، وہ کتنی مصلحتیں تھیں، کتنے وجوہات تھے، کس پس منظر میں۔ ہم سب تو نکاح سمجھتے ہیں ایسے نکاح ہو گیا، جیسے عام طور سے سب کا نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی حکمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ کی شان تو یہ ہے کہ جن کے بارے میں قرآن میں 2 رکوع نازل ہوا، حضرت عائشہ کا وہ مقام ہے، حضرت عائشہ کی وہ شان ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ہی ذہین تھی، بہت ہی سمجھدار تھیں، بہت ہی نیک تھیں، بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھیں، بہت ہی پاک سیرت، پاک دامن تھیں، اور بہت سی عورتوں سے الگ ممتاز تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ کام دین کا ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام بھی رشک کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضور کی زوجیت میں صرف 10 سال نہیں،
9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا. حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پھر حضرت عائشہ ایک لمبی زندگی گزاری، یہاں تک کہ حضرت علی کے بعد تک حضرت عائشہ زندہ رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں. بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حل ہوئے. گھر کے خاص کر کے عورتوں کے جو باریک مسائل ہوتے ہیں، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو گھر کے اندر کے مسئلے کو کوئی نہیں بتا سکتا، عورتوں کے مسائل کو کوئی نہیں بتا سکتا، حضرت عائشہ سے وہ سارے مسائل حل ہوئے. حضرت عائشہ نے حضور سے وہ حاصل کیا، وہ علوم حاصل کیے، وہ مسائل حاصل کیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور کی زوجیت میں رہتے ہوئے گھر کے اندر کی چیزوں کو حضرت عائشہ نے سمجھا، اور پھر بعد میں حضرت عائشہ نے امت کی رہنمائی کی، وہ مسائل بتائے. بڑے بڑے مسئلے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان پھنس جایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حل نہیں کر پاتے تھے، سب لوگ حضرت عائشہ کی خدمت میں، بہت سی روایتوں میں ہے کہ اماں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام، اور اماں عائشہ سے حل پوچھتے تھے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا حل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں، اس مسئلے میں کیا روشنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسائل حل کیا کرتی تھی. کتنا بڑا کام حضرت عائشہ سے ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری چاہت اور خواہش بھی پوری ہوئی کہ حضرت عائشہ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. یہ 3 چاہتیں، 3 محبوب ترین چیزیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے اظہار کیا، بیان کیا. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی 3 محبوب ترین چیزوں کو بیان کیا کہ پہلی میری پسندیدہ فیوریٹ چیز، پسندیدہ چیز یہ ہے، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز. وقت نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبوب ترین چیزوں کو بیان کیا جائے. آئندہ اللہ کی جانب سے توفیق ہوئی تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی پسندیدہ چیزیں ایسے ہی اسی معیار کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہماری بھی محبوب ترین چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، کون سی ہیں، کس طرح کی ہیں، دنیاوی ہیں، اور کیا کیا ہم کس کس چیز کو چاہتے ہیں. ہم اسی معیار سے پرکھ سکتے ہیں کہ نبی کی کیا پسندیدہ چیزیں تھیں، صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی کیا پسندیدہ چیزیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ترکی میں اور ملک شام میں خبریں پڑھتے ہوں گے، جانتے ہوں گے کس قدر خطرناک زلزلہ آیا. ویڈیوز اور فوٹوز جو آتے ہیں وہاں سے، ترکی سے، ملک شام سے، وہ دیکھے نہیں جاتے ہیں، کس قدر دل خراش اور عبرت انگیز ہیں. معصوم بچے، بوڑھے، مرد، عورت سب تڑپ رہے ہیں. ایک بلڈنگیں گری ہوئی، بلڈنگ کے نیچے دب گئے. تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، ان کی کوئی لاشیں نکل رہی ہیں، کوئی زندہ معجزاتی طور پر کوئی بچہ بچ جا رہا ہے، نکل آ رہا ہے. اللہ نے جس کو بچایا وہ بچ جا رہا ہے، ورنہ سب ایک طرف سے لاشیں نیچے سے نکل رہی ہیں. اس سے عبرت پکڑنے کی، عبرت حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ دنیا فانی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہی اپنے ذہن میں رکھیں، مستحضر رکھیں، یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ہم سب بھی فنا ہو جائیں گے. یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ اونچے اونچے عمارتیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس میں خوب بڑھیا ہمارا یہ مکان ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اس میں ہم آرام سے سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن کب کیا خدا کا فیصلہ آ جائے، کب کیا ہو جائے، کوئی اپنے بارے میں کلیئر کنفرم نہیں کر سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. وہاں وہ لوگ سوچتے رہے ہوں گے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن آزمائش اللہ کی طرف سے تو آنی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا کہ میں اپنے بندوں کو تو آزماؤں گا، آزماتا رہوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں آزماتا ہوں اپنے بندوں کو. کتنی بڑی آزمائش،
معصوم بچے، کسی کے ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے یا بچے مر گئے، ماں باپ بے سہارا ہو گئے، کیا گھڑی ہے، کتنے ہزار لوگ وہاں آنن فانن ایک کم وقت میں وہ سب کے سب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا خطرناک زلزلہ آیا۔ ایسے عالم میں ہم سب کو اللہ سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جتنے زیادہ ہو سکے ہم اللہ سے دعا مانگیں، خود اپنے لیے اور خاص کر کے ان کے لیے۔ ان کی ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں جا کر کے مالی اعتبار سے، یا وہاں پہنچ کر کے ان کو ہم نکال سہارا نہیں دے سکتے ہیں، تو کم سے کم دعا تو یہاں بیٹھ کر کے ان کے لیے مانگ سکتے ہیں کہ یا الہ العالمین جو بچے ہوئے ہیں ان کو صحت و عافیت اور طویل زندگی عطا فرما دیجئے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے گناہوں کو بخش دیجئے۔ ان کے حق میں کم سے کم ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا تو مانگ سکتے ہیں، یہ تو کر ہی لیں کہ کم سے کم ان کے لیے ہم خوب دعائیں مانگیں، اور خود اپنے لیے ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے خوب زیادہ اللہم اغفر لی وارحمنی بزرگوں نے بتایا، بڑوں نے بتایا ہے کہ ایسے تعلق سے ہمیں اس دعا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اس کو زیادہ سے